صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعنی والنظر فی عجائبه والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. جی آیت نمبر 90 ہم نے سورۃ یوسف کی کل آدھی کی تھی اور باقی کی آج انشاءاللہ بھی ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. کل جو آیات ہم نے دیکھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہوئی تھی رو رو کے، اور اس کے بعد جب ان کو وہ بنیامین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی مصر میں رکھ لیا گیا ہے غلام بنا کے، تو وہ مزید غم کھاتے ہیں اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ ان کو ملامتی انداز میں کہتے ہیں کہ بس آپ تو اسی طرح ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو یوسف کے غم میں رو رو کے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا غم جو ہوں وہ میں تو اللہ کو بتاتا ہوں. یعنی مجھے یہ جو آیت ہے انما اشکو بسی و حسنی اللہ، میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت خاص اچھی آیت ہے اور اٹس گڈ کہ آپ جو ہے نا اس کو یاد کر لیں، اور جب بھی کبھی ایسا غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو اس میں آپ یہ پڑھیں اور اس پر عمل بھی ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس پہ ہمیں ظاہر عمل بھی کرنا چاہیے نا. تو وہ اپنا غم اور اپنی جو تکلیف ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. ویسے تو انسان کو اپنی خوشی میں بھی اللہ ہی کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف غم میں ہی، تکلیف میں بھی اللہ کو اگر یاد رکھے نا تو انسان اس میں بھی صحیح ہدایت پاتا ہے، اور اگر خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے تو خوشی میں بھی پھر وہ آپے سے باہر ہو کے کوئی غلط کام یا غلط اظہار نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. مگر یہاں پہ بات غم کی ہو رہی ہے، حزن کی ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بھی فریاد کرنی ہے، غم کرنا ہے، وہ میں اپنے رب کے سامنے ہی کروں گا. اور وہ یہی کرتے ہیں، پہلی دفعہ بھی یہی کیا، بعد میں بھی انہوں نے یہی کیا. پھر اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ مایوس نہیں ہو رہے. یہ سب سے بڑا لیسن ہے کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے. کوئی بھی مشکل آئے، کیسا بڑا غم ہو جائے، بس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا غم تکلیف آ جاتی ہے جو کہ جس میں انسان کی شاید کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیتیں شروع میں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہی ہے کہ بس اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالیں اور جا کے بس اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، اور یہ اپنے زبان سے بھی الفاظ ادا کریں کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ پہ توکل کر کے آپ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ رہی ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے مدد چاہیے، مجھے اس غم سے نکالیں، مجھے اس پریشانی سے نجات دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس توکل کی بنا پر پھر اب وہ بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، اب اس کے بیچ میں کچھ ٹائم گزر چکا ہوا ہے، وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے کر آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. خود بھی مایوس نہیں ہے، حالانکہ بہت غمگین ہے، آنکھیں بھی جو ہے بینائی ان کی جا چکی ہے، لیکن بچوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ کفر جو ہے وہ کوئی اللہ کی ذات سے انکار کے معنوں میں نہیں ہے، یہاں پہ اس معنوں میں ہے کہ اللہ کی کسی رحمت سے یا اللہ کی کسی بھی حکم سے انکار کرنا، کیونکہ کفرہ جو ہے وہ انکار کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، اور اگر انسان جو ہے اس کے برعکس عمل کرتا ہے تو وہ انکار ہی کر رہا ہے نا ان سب چیزوں کا. تو یہ اس معنوں میں ہے. بہرحال وہ بھائی جاتے ہیں اور دوبارہ سے مصر میں تیسری دفعہ گئے، جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ سے غلے کی درخواست، کیونکہ غلے کی کمی تو ساتھ چل ہی رہی تھی، تو وہ وہیں پہ جاتے ہیں اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی ہے، وہ ہم لائے ہیں اور آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. وہاں پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اب آپ کہنے کہ بس ان کا بھی اب وہ صبر، یا صبر تو نہیں کہنا چاہیے، صبر تو ان میں بہت تھا، یعنی کہ اب ان سے مزید دیکھا نہیں جاتا کہ بھائی بار بار جو ہے وہ آ کے میرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور
پھر وہ اتنی تھوڑی سی پونجی لے کر آئے. وہاں پہ پھر وہ اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. لیکن ساتھ ان کو یہ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تمہیں علم نہیں تھا, کیونکہ تم جاہل تھے. جاہل کے بھی مختلف معنی ہم نے کل دیکھ لیے تھے. وہاں پہ پھر وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یوسف ہو, اور یعنی کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی, بالکل غیر یقینی کی بات تھی. تو آگے سے یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اور اللہ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا, بہت زیادہ فضل و کرم کیا. کیا فضل و کرم کیا؟ ظاہر ہے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری مشکل حالات میں سے ان کو نکالا اور اس کے بعد جو مقام عطا کیا, تو اور پھر ظاہر ہے سب کو ملا بھی دیا. اس کے آگے جس آیت کا باقی کا حصہ تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ بے شک جو تقویٰ کرے, جو صبر کرے, تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں 3 اہم باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہے اور جس پہ ہمیں غور کرنا ہے. تقویٰ, صبر اور احسان, کہ جو تقویٰ اختیار کرے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے غلط کاموں سے خود کو روک لینا, اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جانا. بے شک وہ کام انسان کو کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں اور اس کے نفس کو کتنے محبوب ہوں, نفس کتنا کھنچ رہا ہو اس کی طرف, لیکن جب انسان کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, تو وہ ان کاموں سے بچے گا. تو تقویٰ تو یہی ہے نا کہ انسان ایک طرف تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے تمام نافرمانی کے کاموں سے خود کو روکے, چھوڑے, اور اللہ کی محبت پانے کے لیے ہر وہ کام کرے جس سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو. ٹھیک ہے, تقویٰ تو یہی ہے. یعنی تقویٰ جو ہے نا اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں, اللہ کے خوف اور اس کی خشیت, اس کے ڈر کا بھی اور اس کی محبت کا بھی. تو صرف ڈر کا پہلو نہیں ہے, اس میں اللہ کی محبت کا پہلو بھی ہونا چاہیے. ڈر سے غلط کاموں سے رکنا ہے اور محبت میں نیک کاموں کی طرف جانا ہے. جتنا بھی اللہ کو خوش کرنے والے کا کام کرنے کی ہم اہلیت رکھتے ہیں اور جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا. تو تقویٰ جو ہے نا یہ اس منہج پہ اپنی زندگی گزارنا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو اس میں اللہ کا تقویٰ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. مطلب جہاں پہ ان کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے وہاں پہ بھی اللہ کا ڈر. اور اب بھائیوں کے ساتھ بھی دیکھیں, سب سے بڑی بات کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی جنہوں نے بدلہ نہیں لیا, جھگڑا کرنے کی طاقت اور حق رکھتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اللہ کی تقویٰ کی وجہ سے ہی ہے نا, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور میں اللہ کو خوش کروں. اور اللہ کی خوشنودی کس میں ہے؟ احسان کرنے والوں کے احسان کرنے کے رویہ میں, اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں, اللہ کی فرما برداری کرنے میں. یہی چیزیں اللہ کو خوش کرنے کا باعث بنتی ہے جب اللہ کی بتائی حدود کے اندر رہ کے انسان کا. اور دوسری طرف جو اخوان یوسف کا رویہ ہے, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا, اس میں ہمیں کہیں پہ بھی اللہ کا تقویٰ نظر نہیں آتا. اور وہ بہت ڈھیٹ ہو کے پہلے بھی ایک غلط کام کر چکے, اس کے بعد باپ کے سامنے آ کے انہوں نے مزید غلط جھوٹ بولا, اور اس کے بعد بھی کوئی باپ کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم ظاہر ہمارے لیے دیکھنے کی اس میں چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کتنی زیادہ اللہ کے تقویٰ کے ساتھ گزارتے ہیں, اور کتنی جگہوں پر ہم اللہ کے تقویٰ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی یا شیطان کی بات مان لیتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ انسان نفس کی یا شیطان کی بات مانتا ہے وہاں پہ ظاہر اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے, یا تو لوگوں کے خوف زیادہ آ جاتے ہیں, معاشرے کا ڈر زیادہ آ جاتا ہے, یا کسی نقصان کا خوف زیادہ انسان کو ہو جاتا ہے, یا کسی کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں آ کے انسان اللہ کی محبت جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی بات ہے نا کہ سب جو محبتیں ہیں ان کو اللہ کی محبت سے نیچے رکھنا ہے, اللہ کی محبت کے تابع رکھنا ہے. اسی طرح جتنے بھی خوف اور ڈر ہے ان سب کو اللہ کے خوف اور ڈر
سے نیچے رکھیں. بلکہ جس کو اللہ کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے وہ تو پھر دنیا کے نقصان سے یا دنیا کے لوگوں سے وہ نہیں ڈرتا. پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرا اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو, میں نے اس کو راضی. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز صبر, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. ٹھیک ہے, تو صبر بھی کیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ منفی حالات میں اپنا رویہ مثبت رکھنا, کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا, یعنی جیسے کوئی مصیبت آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, کوئی ایسی چیز جو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز کوئی آپ کی زندگی میں آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی کسی قسم کا آپ کو ویسے کوئی جس طرح آپ پلان کرے تو پلان بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو ایسی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس میں انسان نے اب پازیٹیو کیسے رہنا ہے, اس میں کیسے کوئی جزا فضا نہیں کرنا, یہ بھی صبر ہے. اس کو کہیں گے مصیبت کے اوپر صبر کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا. گناہ کا موقع ہے اور اس میں انسان جو ہے ظاہر جو بھی ایسے دنیا کی اٹریکشن والے غلط کام ہوتے ہیں ان کی طرف انسان کا دل کھنچ رہا ہوتا ہے. اس میں انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ آسان بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے. تو گناہوں پر رک جانا یہ بھی صبر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جما کر رکھنا یہ بھی تو صبر ہے نا, کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ میں نے ان حدود کے اندر رہنا ہے, ان کو توڑنا نہیں, چاہے مشکل لگ رہا ہو, چاہے نفس کے لیے بھی وہ کتنا بھاری ہو رہا ہو. اب روزہ ہے, آپ اسی کو دیکھ لیں, اس میں آپ اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو کتنی چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں نا, کھانے پینے سے, حالانکہ ایک جائز کام, لیکن اللہ کی اطاعت میں آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو روزہ تو ہے ہی سارا صبر کا نام ہے. آپ حج پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کتنی چیزوں کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. یہ تو خیر میں عبادات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, نماز میں بھی ایسے ہی ہے. آپ کو اپنے اوپر اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے اپنے اوپر آپ کو پابندی لگانا پڑتی ہے, اپنی نیند چھوڑنا پڑتی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, ایک ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ہر دفعہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دے کے دینا پڑتی ہے. تو یہ سب بھی صبر کے ہی زمرے میں آتے ہیں. تو مصیبت پر صبر, گناہوں پر صبر, اللہ کی اطاعت پہ خود کو روک کر ثابت قدم رکھ کے صبر, یہ سب صبر کی اقسام ہے. ٹھیک ہے, اور ان سب میں بھی یہ ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے کہ اب آپ گناہوں سے رک تو رہے ہیں لیکن یا اطاعت پر صبر تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایک ناگواری والا رویہ ہے, پسند نہیں آ رہا, کیا مصیبت ہے, یہ کرنا پڑ رہا ہے, اس طرح کے بھی تو رویے ہو جاتے ہیں نا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رویہ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے اور خوشی سے ہونا چاہیے. آپ گناہوں سے رک رہے ہیں, خوشی سے رکیں. اب اس میں ظاہر ہے وہی بات ہے نا, اللہ کا تقویٰ آ جاتا ہے نا, جس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے, جس میں ڈر کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو جس میں تقویٰ ہوگا وہ صبر کرے گا. ٹھیک ہے, چاہے جیسے بھی حالات ہیں. اور اس صبر کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے اور تقویٰ کے لیے ساتھ صبر کی ضرورت ہے. تو دونوں ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, کو ریلیٹڈ ہے. تو صبر کی بات آ گئی, تقویٰ کی بات آئے گی. اور آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ اس صبر کو دیکھیں تو جب سے قصہ سٹارٹ ہوا ہے ہم ان کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رویے میں, ان کے کردار میں, ان کے عمل میں, ان کے اخلاق میں صبر ایسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یعنی جب وہ اپنے باپ کے گھر پہ ہیں, بھائیوں کے جو رویے ہیں اس پہ بھی ان کا صبر ہی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کنویں میں پھینک دیا, اس کے بعد نکالے گئے, غلام بنا کے بیچے گئے, پھر مطلب اس پہ بھی صبر ہی ہے. کوئی ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کوئی واویلا کیا ہے. اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں آپ دیکھیں, اب جب وہ عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو اچھا ٹھکانہ تو مل جاتا ہے, لیکن اس کے بعد گناہوں پر صبر کرنے والا جو معاملہ, یعنی پہلے تو مصیبت پر صبر, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ریوارڈ دیا. اس کے بعد گناہوں پہ صبر کی, وہ عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے, اس پہ خود کو روکا. اس کے بعد پھر وہ ساری عورتیں مل کے گناہ کو دعوت دے رہی ہیں. حالانکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی, لیکن اس پہ بھی خود کو روکا. الٹا کہا کہ میں قید خانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. تو وہ بھی ایک ان کا صبر کی بہترین مثال. پھر قید خانے میں بھی ٹائم گزارنا بے انتہا صبر کی بات ہے. تو اس میں بھی وہ اتنا زیادہ صبر کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, جب ان کو بادشاہ کا پیغام آتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے آؤ, تو وہاں پہ آپ ان کا صبر اور اس
استقامت اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے باہر نہیں آؤں گا, پہلے میرے کردار پر جو دھبا لگا ہے اس کو صاف کیا جائے, اس کو کلیریفائی کیا جائے, سب کو بتایا جائے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, پھر میں باہر آؤں گی. اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے بھی اگر ایسا کوئی کہا جاتا تو میں فوراً قید خانے سے باہر آنے کو ترجیح دیتا. تو یوسف علیہ السلام پہ تو یعنی سلامتی ہو اللہ کی, کتنا صبر تھا ان کے اندر. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اللہ کی اطاعت پہ انہوں نے کتنا اپنے آپ کو صابر رکھا ہوا ہے. اب یہ جو سارا آگے بھائیوں کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی وہ اللہ کی اطاعت پر چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اب ان کے اوپر وحی آ گئی, ان کو نبی بنا دیا گیا یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم و حکمت اور فہم تو ادا کر دیا گیا. لیکن دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود کو رکھ کے دیکھ لیں, ہم کتنی جگہ پہ اللہ کی اطاعت سے قدم باہر نکال دیتے ہیں, حدود کو توڑ دیتے ہیں, صبر نہیں کر پاتے, ثابت قدمی نہیں دکھا پاتے. تو یہی ہے نا کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو کرنا ہے, یہ بھی صبر ہے. اب بھائیوں سے وہ بدلہ لے سکتے تھے اور کچھ نہیں تو ان کو شرمندہ کر سکتے تھے, کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کو. الٹا آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, اللہ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں. اور اتنی خوبصورت الفاظ ہیں یہ جو حصہ نا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یہ آپ سمجھیں پوری اس صورت کا خلاصہ یہی ہے, پورا کرکس جو ہے نا وہ یہی ہے, تقوی صبر احسان, تقوی صبر احسان. تو اس کو اپنی زندگی کا منہج بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. پوری صورت میں ہمیں یہی لیسنز مل رہے ہیں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی تقوی ہے, صبر ہے, احسان کا رویہ. اب ادھر جو ان کا احسان کا رویہ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی نا کہ کس طریقے سے وہ بھائیوں کو بغیر کوئی ملامت کیے, بغیر ان کو کچھ ان سے کوئی شکوہ کیے یا کوئی واویلا کیے یا کوئی بدلہ یا جذباتیت کا اظہار کیے, تو آرام سے معاف کر دیتے. ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو فوراً تانے دینا یا یہ کہنا کہ دیکھا اب تم لوگوں کو سمجھ آ گئی یا تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا. مطلب ایک جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بالعموم جو ایک رویہ ایسے معاملے میں ہوتا ہے لوگوں کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ ٹونٹ کر لینا اور لڑائی جھگڑے کر لینا, اپنی بڑائی ظاہر کرنا. اپنی بڑائی تو سارے ہی ظاہر کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ ان کا رویہ دیکھیں نا ذرا, کتنا خوبصورت ہے کہ انسان واقعی حیران ہوتا ہے کہ کس طرح کا ان کا اخلاق ہے. یعنی صرف پرسنالٹی کے خوبصورت نہیں تھے. عموماً جب بھی ہمارے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی خوبصورتی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیا ان کا حسن ہوگا اور کس طرح کی خوبصورتی ہوگی, کیا اورا, کیا پرسنالٹی ہوگی. لیکن یہ جو ان کے سارے پرسنالٹی کی صفات ہیں نا, ان کے اوپر اتنا غور نہیں کیا جاتا. وہ خوبصورتی ظاہر ہے ہم لوگ ایک وہ ظاہریت پر جانے والے لوگ ہیں, ہم معاملات کی گہرائی میں ڈیپس میں اتر کے نہیں سوچتے. لیکن جب ان آیات کو آپ غور سے دیکھیں نا تو جو ان کی صفات نظر آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہی اعلیٰ صفات اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہے. یعنی اتنی خوبصورتی ہے کردار کی, ایسی عظمت ہے, اتنا کریمانہ اخلاق کے واقعی حیرت ہوتی ہے. اور مطلب انسان مطلب یہی سوچتا ہے کہ از اٹ ایون پاسبل in this world, لیکن ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہی تو ہمیں بتایا اس میں. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کا کردار. اور پھر کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسنین کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے فرض سے بڑھ کر کرتے ہیں اور اپنے لیے کم پر راضی ہو جاتے ہیں, جو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. ہر وقت وہ یہ نہیں کرتے برابر کہ میں یہ تو تم ہو, تم یہ تو میں وہ, میں نے اتنا, مجھے اتنا چاہیے, ابھی میں نے تمہیں اتنا دیا ہے تو اتنا مجھے چاہیے بھی ہے. فرض سے بڑھ کر کرنا جو ہے وہ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو حسن کا مطلب اچھا کرنا, نیکی کرنا, خیر کرنا, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں احسان کا لفظ آتا ہے نا تو وہ کچھ ایکسٹرا کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. والدین کے حوالے سے آتا ہے یا ویسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین, یہاں پہ آ رہا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے اچھا اجر لیں. لیکن عمل میں بھی تو ہم دیکھیں نا کہ کیا ہم محسنین کی صفات اپناتے ہیں, کیا ہم عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, کیا ہم معاملات میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو رفع دفع کرتے ہیں. جس سے کل بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے تھے کہ رشتہ داری میں بالخصوص اگر رحمی رشتے ہیں تو ان میں اگر آپ نے معاملات کو سنوارنا ہے تو پھر سب چیزوں کو
ब्लैंकेट कर दें, ख़त्म कर दें, मट्टी डाल दें और कोई चीज़ों को कुरेदे ना, कोई उनके ऊपर डिस्कशन ना करें, अफ़्व दरगुज़र का मामला करें और मामलात को ठीक करने की तरफ, इस्लाह की तरफ लेके जाएं, ठीक है। और जिक्र ही ना करें पुरानी बातों का और जिनसे इंसान हर्ट हुआ या जिनसे कोई गलत हुआ, ना किसी को शर्मिंदा करें, ना किसी से बदला लेने की कोशिश करें, ना किसी को लानत मलामत करके या ताने दे के उसको जो अपने से कमतर या उसको हकीर समझ के या उसकी बेइज्जती करें, ऐसा कुछ भी ना करें। अगर रिश्ते संवारने हैं, अगर इस्लाह करनी है, तो फिर यही तरीका अपनाना जो यहाँ पे हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नजर आता है। और उसमें फिर वही बात है, क्या चीजें चाहिए, तकवा भी चाहिए, सब्र भी चाहिए और मोहसिनीन वाली सिफात भी चाहिए। तो यही सिफात हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और ये मुश्किल होता है, जाहिर है, ये हर एक की बस की बात भी नहीं होती है, अमूमी रवैया भी नहीं होता। तो फिर ये ईमान वालों की सिफात है ना, जो मोमिनीन होते हैं, जिनका काम सिर्फ रिचुअल्स अदा करना नहीं होता कि बस नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात अदा कर ली, बस ठीक है। नहीं, जो जिंदगी के हर मामले में ये याद रखते हैं कि मैं अल्लाह का अब्द हूँ, मैंने उसका तकवा रखना है, मैंने उसको नाराज नहीं करना, मैंने लोगों के साथ मामलात करते हुए एहसान का रवैया रखना है। देखिए, हम लोग अमूमन जब मामलात की बात आती है ना, तो उसमें हम बराबरी के लेवल पर रहते हैं। तो कभी अपने हक से कम पे भी राजी हो जाए, कभी किसी दूसरे को उसके हक से ज्यादा दे दे। जैसा मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि आपने किसी को उजरत पे रखा था, आप उसको भले आप उसको उसके बराबर की जो आपने उससे पैसे तय किए थे वो दे दे, तो वो उसमें भी कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदा जरूरतमंद है, मेहनत कश है, तो अगर आप उसको ज्यादा दे देते हैं तो ये एहसान की रविश है, ठीक है, चाहे वो कोई भी है। अल्लाह को खुश करने के लिए, उस बंदे को खुश करने के लिए, आखिरत पर नजर रखते हुए कि मेरे आखिरत के बैंक बैलेंस में कुछ अच्छा चला जाए, मैं अल्लाह को खुश कर दूं, मैं अपने फर्ज से बढ़कर अदा कर दूं, ठीक है ना। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप ऐसे कर सकें, लेकिन ये सिर्फ उजरत या पैसे लेन देन के मामले में नहीं होनी चाहिए। तमाम मामला, बिलखुसूस जहाँ पे आपके रिश्तेदारी के मामला आते हैं ना, देखिए दोस्तों के साथ, गैरों के साथ, उनके साथ आप फिर भी ये मामला कर लेते हैं। स्पेशली आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं और स्पेशली आपके रिश्तेदार, वो तो और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें शैतान बहुत वरगलाता है। उनके साथ भी कोई बात नहीं, अपने लिए कम पे राजी हो जाएं, देते हुए ज्यादा की कोशिश करें। ये है एहसान का रवैया, ये याद रखते हुए कि ये अल्लाह को पसंद है, लेकिन इसके लिए अल्लाह का तकवा चाहिए और सब्र की सिफत चाहिए। ये अपनाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से वो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जोड़ के अपनी जिंदगी के ऊपर होने वाले अल्लाह के एहसानात को याद कर रहे हैं, अल्लाह के फजल को याद कर रहे हैं। और भाइयों के साथ देखें अपना मामला, उन्होंने कितना अच्छा, कैसे खूबसूरती से इस्लाह किया अपने मामले। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। वो बोल उठे, कसम अल्लाह की, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और यकीनन हम ही खताकार थे। क़ालू, उन्होंने कहा, तल्लाही, यहाँ पे ताकस्मिया है, कसम अल्लाह की, लक़द, अलबत्ता, यकीनन, आसरका, हमज़ा सारा, अलिफ सारा, आसरा युसिरु, ईसार, ये उसी मायनों में जैसे हम उर्दू में लेते हैं, तो तरजीह देने के मायनों में, असर हो जाना, मुअस्सर होना किसी चीज का, किसी के लिए ईसार करना। आप इसके लिए ईसार करते हैं तो उसको अपने ऊपर तरजीह दे रहे होते हैं, फोकियत दे रहे होते हैं, ठीक है। या कोई चीज मुअस्सर भी तभी होती है जब ऊपर होती है। तो तरजीह दी, आसरक का आ रहा है ना, ताज़बकातुम के लिए, तरजीह दी तुमको अल्लाह ताला ने, अलैना, हम पर, वह इन, और बेशक, कुन्ना, थे हम, ये कुन और नून अलिफ ना से, नून अलिफ ना हम के लिए और कुन्ना सकाना ही कुन होता है, थे हम, ल खातीन, ल अलबत्ता के लिए, और खता से खाता और हमजा, और खातीन जो है वो जमा है, अलबत्ता हम वाकई ही खताकार थे, फाइलीन के वजन पर खातीन। अब आगे से देखें, भाई जो हैं, जब उनको पता चल गया है तो वो क्या कह रहे हैं, फौरन वो अब अपनी गलती का इकरार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमने अब इस चीज का इकरार कर लिया कि वाकई अल्लाह ने आपको हम पे फौकियत दी, अल्लाह ने आपको हम पे तरजीह दी। और ये था कि
پہلے مطلب جو بھائیوں کا رویہ تھا اس میں یہی تھا کہ وہ ان کی اس جو وہ فوقیت یا جو اللہ کی طرف سے ایک ان کو مقام تھا اس کو وہ نہیں مان رہے تھے نا. یعنی پہلے وہ آپ کہہ لیں کہ اتنے ان کے جانی دشمن اور ان سے ان کو مارنے کی بھی انہوں نے پوری کوشش کی. تو لیکن اب دیکھیں اب حالات اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیے کہ اب وہ ان کی اس فوقیت کو اس ترجیح کو اس کو مان گئے ہیں اور آرام سے اس کا اقرار کریں کہ ہم نے جو ہے اس چیز کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو جو ہے ہمارے اوپر ترجیح دی. یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایک پازیٹیو ہو کے اگر ہم بھی دیکھیں, حالانکہ بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں کا کردار نیگیٹو تھرو آؤٹ ہی ان کا جو ہے کوئی اخلاق اچھا ہمیں نہیں نظر آ رہا, لیکن یہاں پہ آ کے ایک اچھی بات ان کی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ فوراً ہی وہ اپنی غلطی کا اقرار کریں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے مان لیا. پہلے نہیں مانتے تھے کہ اللہ نے فوقیت دی ہے, پہلے یہ بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی ترجیح مل سکتی ہے, نہیں مانتے تھے, حسد بھی تھا, غلط کام بھی کیا. اب مان گئے آگے, اب سچویشن بھی ایسی ہوگی تھی. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, ان کے سامنے معاملات سامنے آ بھی جائیں, پھر بھی وہ اپنی خطا یا اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں, پھر بھی وہ کسی کی بڑائی کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. ان کو بس اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا یا اپنے آپ کی تعریف کروانے کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حالات کسی طرح کے بھی ہو جائیں, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی خطا کی طرف یا اپنی غلطیوں گناہ کی طرف نظر نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ ایک اچھا ہمیں ایک آپ کہنے کے پہلو ان کی ذات کا بھی نظر آ رہا ہے کہ فوراً انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا. یہ بھی تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے نا, ورنہ دیکھیں اگر انسان غلطی کر کے اکڑتا ہے تو یہ کس کا رویہ ہے؟ شیطانی رویہ تھا. شیطان نے یہ کیا تھا نا, غلطی بھی کی اور اس کے بعد اکڑ بھی گیا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں تو ورغلاؤں گا ان کو اور میں تو نہیں مانتا انسان کی بڑائی اپنے اوپر. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غلطی یا خطا ہو جانا یہ انسان کے انسان ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن غلطی پر اکڑ جانا اور اسی پر جمے رہنا اور معافی نہ مانگنا یہ شیطان ہونے کی نشانی ہے. یہ انسان کے اندر شیطانی صفات آ جاتی ہیں کہ جب انسان شیطان کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے نا کہ کہتا نہیں میں نے تو اپنی غلطی نہیں مانی, میں ٹھیک ہوں اگلا ہی غلط ہے, میں نے جو کیا وہ ٹھیک. بعض لوگ ہو جاتے ہیں اتنا ان کا دل سخت ہوتا ہے اور اتنی انا اور تکبر ان میں ہوتی ہے یا اتنی ایروگنس ان کے اندر آ جاتی ہے. یہ شیطانی رویہ ہے. انسان کا رویہ کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام نے کیا, غلطی تو ان سے بھی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے ہی اللہ کی نافرمانی کر دی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کر دیا, پھل کھا لیا جس سے روکا گیا. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ فوراً نادم ہوئے, فوراً شرمسار ہوئے, ربنا ظلمنا انفسنا, وہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ سے, استغفار کرتے رہے تو اللہ کی رحمت پا گئے. شیطان نے غلطی تو کی لیکن غلطی مانی نہیں, اکڑ گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, مردود ہو گیا. تو یہی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. تو جب بھی اپنی خطا کا احساس ہو, ایک تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم اور یہ شعور عطا کر کے اگر ہم غلط یا گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ فہم دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, فوراً ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور ہمیں استغفار کی توفیق بھی دے. اور اسی لیے وہی بات بن سکے استغفار پہ آ جاتی ہے کہ استغفار کو تو اپنی ڈیلی روٹین کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بس اب تو میں نے بڑا استغفار کر لیے, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو اب مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو اللہ کا حق ہی نہیں ادا کر پاتے. جس طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, ہم تو وہی نہیں صحیح ادا کر پاتے. بعض دفعہ نماز, بعض دفعہ وضو میں جلدیاں, بعض دفعہ ویسے کسی کا دل دکھا دیا, کوئی بات ایسی کہہ دی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, کچھ ذہن میں خیال ایسے آ گیا اس کے مطابق ایک دم سے انسان نے عمل کر دیا, پتہ بھی نہیں چلا. اس کے علاوہ پتہ نہیں کسی کے حق میں کمی کر دی, انسانوں کے حق میں, اللہ کے حق میں بھی کر دی. اللہ کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے. اگر کسی کے حق میں غلطی ہوئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. یہ بھی ہے
اللہ سے تو مانگے ہی مانگے، لیکن جس کے حق میں کمی کی ہے اس سے بھی مانگے، اور اس میں بالکل یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹا پڑ جاؤں گا یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے انسان کو ایک اپنی انا کو تو مارنا پڑتا ہے، لیکن آخرت کا اگر سوچ لینا کہ آخرت کا دن تو بہت زیادہ سختی والا ہوگا، اس میں ہم کیا کریں گے اگر ہمارے عمل نامے میں یہ لکھا ہوا اور ہم نے اس کو نہ مٹایا ہوا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان بے شک تھوڑی سکی ہے، شرمندگی ہو جائے، اس کو برداشت کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے فوراً غلطی کا اعتراف کیا اور اعلیٰ ظرفی دکھائی، اکڑے نہیں، مان لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا کہ ہم خطا کار تھے اور ہم نے اب اس چیز کو مان لیا کہ اللہ نے آپ کو ترجیح فوقیت دی ہے۔ آگے سے اب ان کا بھی رویہ دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو یہی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، مان رہا ہے، تو آگے سے اکڑنے والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے اندر جو ایک دم وہ انا آ جاتی ہے نا کہ نہیں اب تو میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہ بولے، یہ انہوں نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب، نہیں کوئی گرفت، کوئی الزام یا کوئی سزا۔ تثریب جو ہے سے، رے اور بے سے ہوتا ہے، اور یہ کسی کو کوئی سزا دینا، کوئی سرزنش کرنا، بیسیکلی لفظی مطلب ہوتا ہے آنتوں کی چربی کو ایسے چھیننا، تو جیسے کوئی تکلیف دینے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی سزا نہیں تمہارے اوپر، کوئی گرفت نہیں تمہارے اوپر، یا ملامت کہہ لیں، جیسے ملامت کرنا ہوتا ہے نا، یا کوئی الزام دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کے معنوں میں۔ علیکم، اوپر تمہارے، علی اور کم سے، الیوم، یوم سے مراد آج کا دن، یعنی آج تمہارے اوپر کوئی سزا، ملامت، کچھ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یغفر اللہ، یا وہ کے معنوں میں، وہ بخش دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، اور غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا، لکم، تم کو، یا بخش دے گا تمہارے لیے، وہ اور وہ ارحم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سے، راحم کی جمع راحمین۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ان کی اخلاق کی عظمت اور ان کی اتنی وہی بات کہ اللہ کا تقوی بھی اور صبر والی خصوصیات اور محسنین والا رویہ۔ یہ بھی نہیں ان کو کہہ رہے کہ اب تو معافی مانگو مجھ سے، تمہیں تو معافی مانگنی چاہیے تھی، تم لوگوں نے اتنا میرے ساتھ ظلم کیا اور اتنا غلط کیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ پوچھے پھر تم لوگوں کو، جیسا کہ ایک عمومی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی موقع ہو تو آپ عام طور پہ دیکھیں رویہ کیا ہوتا ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں، چاہے عام لوگوں کو، عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان گلے شکوے تو کرتا ہے یا اگلے کو تھوڑا لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اب یہ بھائی ایسے تھے جنہوں نے کوئی چھوٹا کام تو نہیں کیا تھا، اتنا برا کیا تھا، تو اس کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں کتنی مشکل آتی رہی۔ کہیں پہ ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ تم لوگوں نے تم نے تو مجھے اتنی مصیبت میں ڈالے رکھا، گھر سے بھی میں دور ہوا، غلام بھی بن گیا اور قید خانے میں اتنا عرصہ پڑا رہا تم لوگوں کی وجہ سے۔ دیکھیے اتنی ان کی مطلب آدھی سے زیادہ زندگی تو کتنے زیادہ غموں کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ گزری، اور آج وہی بھائی شرمندگی سے اعتراف جرم کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ بھی عام بندے کی حیثیت سے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے، سب کچھ کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو کر ہی سکتے تھے نا، چلے زبانی ملامت کر سکتے تھے، زبانی گلے شکوے تو کر سکتے تھے نا، ملامت بھی نہ کرتے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی آفرین، مطلب سبحان اللہ، واقعی جب میں یہ پڑھ بھی رہی ہوتی ہوں اور یہ اس کی تفسیر بھی پریپیئر کر رہی تھی، تو مطلب ہر چیز پہ اتنی حیرت ہوتی ہے، اور اتنا یعنی ان کے کردار کی جو بلندی ہے اور جیسا ان کا بلند کردار تھا، وہ دیکھ کے انسان واقعی حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اتنا عفو درگزر، اتنی عاجزی اور اتنی رحم دلی ایسے بھائیوں کے ساتھ کہ تم پہ تو کوئی گرفت ہے ہی نہیں آج، اور طاقت رکھتے ہوئے، بات وہی ہے نا کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی جو بدلہ نہ لے، اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی جو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ گارنٹی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔
لیکن ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں نا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لے لو, اب میرے پاس طاقت آ گئی ہے, اب مجھے ایسی اتھارٹی مل گئی ہے, یا یہ اب دیکھو اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے ایسا مجبور کر کے لے آیا. نہیں, کچھ بھی نہیں. اتنا اعلیٰ ضرب, اتنا اعلیٰ اخلاق, بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے, ان کو ملامت کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بس سمپل ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں, کوئی سزا نہیں, اور اللہ سے بھی یہی امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی تم کو بخش دے گا, اور سات بھائیوں کو ایک تسلی بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو بس میں رکھ کے آپ دیکھیں نا اپنے آپ کو کہ ہم کیا اس لیول پر آتے ہیں. کیا ایک تو یہ کہ ملامت کوئی نہیں کی, کوئی پرانی باتیں نہیں یاد کی, کوئی تانا نہیں دیا, کھلے دل سے معاف بھی کر دیا, اور الٹا تسلی بھی دے رہے ہیں, شرمندہ بھی نہیں ہونے دے رہے ان کو کہ اللہ سے مغفرت کی امید رکھو, اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی بات کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں, کوئی سزا نہیں. اور کتنی عاجزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے. وہاں پہ آپ کے رشتے دار ہی تھے جنہوں نے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے, چلیں یہ تو سگے بھائی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے خاندان کے لوگ ایسے جانی دشمن ہو گئے تھے, نکال دیا تھا وہاں سے, مطلب رہنا ہی اتنا مشکل کر دیا تھا, پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے چلے گئے, اور آج وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. اور ہم جب پڑھتے ہیں سیرت میں کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور عاجزی سے سر اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا تھا کہ پیشانی جا کے کوہان پہ ٹکرا رہی تھی اونٹنی کی, اتنی عاجزی. اور سب لوگ ڈر رہے تھے کہ آج تو پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کہ ظاہر ہے اب اتنی اسلام کی طاقت, اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, اور سب کو جا کے یہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی ملامت نہیں, کوئی سزا نہیں, سب کو معاف کر دیا. سب ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہے وہ اخلاق, اور یہ ہے وہ احسان کا رویہ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, کہ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں, بدلہ نہ لیں, عفو درگزر سے کام لیں, اور الٹا اللہ سے خود بھی ان کے لیے معافی مانگے, اور ان کو بھی یہ امید دلائیں کہ ٹھیک ہے تم اپنی خطا پہ شرمندہ ہو, یہ جو بھی ہے اللہ سے معافی مانگو, اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے. ہم تو پتہ نہیں اپنے بچوں کے لیے اتنے سخت بازت والدین ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف نہیں کرنا, اور جاؤ تم تو اللہ کے بڑے گناہ گار ہو. مطلب ٹھیک ہے, سمجھانا ایک اور بات ہے, لیکن اس طریقے سے ایک نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانا یا اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا, یہ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں جو جتنے بھی گناہ کیے ہوں, اور ظاہر ہے سب انسان خطا کرتے ہیں, سب گناہ کرتے ہیں. تو یہ جو ان آیات سے ہمیں لیسن مل رہا ہے نا, بہت خوبصورت اور سمجھنے کی بات ہے کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے, اللہ تمہیں بخش دے گا, وہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اچھا, اب ساتھ ہی ان کو پھر باپ کی بھی فکر ہوئی, تو کیا کہہ رہے ہیں, اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین. میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا, وہ دیکھنے لگ جائیں گے, اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اذهبوا, ذهبا ہوتا ہے جانا, اذهبوا لے جاؤ یا چلے جاؤ, یہ امر کا صیغہ ہے. بی قمیصی, میری قمیص کو, قمیص ہی ہے شرٹ, اور بازر بی جو ہے یہاں پہ کو کے معنوں میں ہے, چھوٹی یہ جو ہے وہ میری کے معنوں میں ہے. میری قمیص کو, ھذا یہ, یعنی وہ اپنی قمیص جو ہے دیتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. فَأَلْقُوهُ, القاء ہوتا ہے نا ڈالنا, جیسے ہم کہتے ہیں دل میں القاء کر دیا, کسی بات کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, تو ملاقات والا ہی ورڈ ہے, لام کاف اور یا, تو ڈال دو اس کو, یعنی اس قمیص کو, اس سے مراد وہ قمیص ہے, علا اوپر, وجہ ابی چہرے کے میرے باپ کے, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, یہی روٹ ورڈ ہے, واو جیم اور ہاں, اور ابی میرے باپ کے, پھر اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر, یأتی وہ ہو جائے گا, وہی حمزہ تایا والا ورڈ ہے جو مختلف معنوں میں آتا ہے, آنا جانا, ہو جانا. یہ جو ہے اس میں وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں, وہ ہو جائے گا بصیرن,
बसारत से है, बासादरा देखने वाला। वक्तूनी और ले आओ मेरे पास, वंस अगेन हमजा ता या अब ये लाने के माने में है, और ले आओ और नून छोटी ये नी जो है वो मेरे के लिए, ले आओ मेरे पास, भी अहलिकुम, अहल कहते हैं घर वालों को, और कुम जो है तुम सब, और बाज़र भी यहाँ पे को के मायने में, अपने घर वालों को मेरे पास ले आओ, अजमाइन सब के सब, जमा से। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि ये मेरी कमीज ले जाओ और जाके इसको बाप के चेहरे पर डालो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, वो देखने लग जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि तुम सब के सब जो हो अपने घर वालों के लेकर इधर मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे मतलब यहाँ से फिर वो पता चलता है कि कैसे जो है वो सब लोग बनी इसराइल जो है वो मिस्र में इबादत है। यहाँ पे एक चीज जो देखने की है कि वंस अगेन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, उनके कुर्ते का जिक्र है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ना कि जो कुर्ता जो है ना ये बार बार मेंशन होता है। पहले कुर्ते पे तो खून लगा के ले आए जब वो छोटे थे, और कुर्ते के ऊपर वो जो खून था और उसके बाद उन्हें झूठ घड़ा, वो उनका झूठ साबित हो गया। उसके बाद उनकी कमीज या उनका कुर्ता जो अजीज मिस्र की बीवी ने फाड़ा, उस पे भी कुर्ता ही देख के उनकी सच्चाई साबित हुई। और अब जो है वो कुर्ता ही है जो लेके वो उनको कहा जा रहा है कि तुम जाओ और इसको बाप के चेहरे पे डालो, और वाकई ऐसा होता है क्योंकि बिनाई जो रो रो के उनके बेनूर हो जाती हैं आंखें, वो ठीक हो जाती। अब ये है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेसिकली आप कह लें कि उनके हाथ पे एक मौजज़ा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के साथ मौजज़ात का मामला रखा हुआ था, और इस तरह की बातें होती थी। लेकिन इसमें जो समझने की बात है ना कि ये सिर्फ एक चीज है, कुर्ता जो है ये सिर्फ यानी असबाब हैं जो कि जिनका होना इस दुनिया में जरूरी है, या आप ये कह लें वो बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने असबाब के साथ दुनिया को जो है वो जोड़ के रखा है। अगरचे इसमें एक मौजज़ाना अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह की ताकत के तहत एक बहुत ज्यादा अमल हमें नजर आ रहा है, मुझसे का रूनुमा होना हमें नजर आता है, लेकिन असल चीज जो है ना वो अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है। भले वो कमीज ला के डालते हैं, लेकिन उनकी जो बिनाई वापस आती है वो अल्लाह की कुदरत और ताकत से वापस आती है। ये चीज है जिसको याद रखना, और जिसके जो इनका आपस में ताल्लुक है ना, इसको याद रखना कि असल चीज असबाब नहीं होते, असल चीज अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत है और अल्लाह का इज़्न है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि या तो नजर असबाब पे कर लेते हैं, या अपनी ताकत पर, मतलब वही उसको भी असबाब के जुमरे में ही आ जाती है, या फिर कहते हैं कि अच्छा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद ही कर देंगे। ऐसा नहीं, ठीक है, यही इंसान की भूल है। या फिर हम असबाब इख्तियार करके उनको आप कह लें कि अल्लाह के साथ शरीक करने लग जाते हैं। वही वंस अगेन मैं वाली जो बात है ना कि मैंने फला काम किया, मैंने फला आइडिया लड़ाया तो इससे ये हो गया, क्योंकि मैंने ये किया था, क्योंकि मैंने वो किया था, ठीक है। ये सारे रवैये गलत हैं, ठीक है। सब कुछ अल्लाह का है, हर चीज पर ताकत और कुदरत अल्लाह की है। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो शर को खैर और खैर को शर कर दे, इंसान की कोई ताकत है ही नहीं। आप देखिए, हम आम जिंदगी में सेहतमंद होते हुए खाना पीना कर रहे होते हैं, जब इंसान बीमार होता है खाना वही है, असबाब वही है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह का इज़्न ये हो गया ना। तो ये जो बात है ना, सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होता है। अगर खाने पीने में आपके लिए सेहत और ताकत है तो वो भी अल्लाह के इज़्न से है। अब बीमार हो गए अल्लाह के इज़्न से, ये अब अल्लाह का फैसला हो गया कि अब आपको उसी गजा से ताकत नहीं मिलेगी, बल्कि उस गजा से उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। पेट खराब हो गया तो आप कोई सकील वजनी गजा नहीं खा सकते जो आप आम हालत में खाते थे, और वो सेहत अफजा होती थी, लेकिन अब वो नुकसान दे रही है, ठीक है ना। यही जो बात है ना, अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत, उसका इज़्न, जिसको इंसान समझता नहीं है, यही पे आके इंसान धोखा, अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आप दीगर जो चीजें हैं, जो भी नेमते हैं, औलाद है, माल और दौलत है, कोई ताकत है, कोई मर्तबा है, कोई ऐसी डेजिग्नेशन है,
تو اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، انسان اس پہ فخر کرنے لگ جاتا ہے، جی میرے تو بچے نے یہ کر دیا، میرے تو اولاد بڑی یہ ہو گئی، میرا تو مال اور میرے فلاں اتنے پلاٹس اور میری اتنی طاقت اور میری فلاں ڈیزگنیشن، اور میں تو یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے نا. اب حالانکہ یہاں پہ وہ کرتا دے کے بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی عاجزی اور ان کی انکساری ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے عاجزی کے رویے کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہی دیکھنا ہے. یہاں پہ کچھ مفسرین نے یہ بھی اس طریقے سے بھی لکھا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ خوشی جو ہے وہ مریض کے لیے بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. بعض دفعہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی سب اکٹھے ہو کے یا ان کو کسی پرفضا مقام پر لے جائیں، کیونکہ جو حالات اور ہوتے ہیں، حالات اور جو واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان سے انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور بعض دفعہ بیماری بھی انسان کی دور ہو جاتی ہے اس طریقے سے. تو ایک تو وہ چیز تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. بہرحال یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کا اذن. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی قمیض دے کے کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ. نہ صرف یہ کہ یہ لے جاؤ، بلکہ مزید احسان کیا کریں کہ سب کو لے کر ادھر آ جاؤ. کیونکہ سارا ایک وہ قحط والا معاملہ تھا، اور اپنا خاندان ہے، اپنے بھائی ہیں، اور پھر بھائیوں کی ظاہر آگے سے ان کی فیملیز، ان کے بیوی بچے سب چیزیں ہوں گی نا. تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے، اس طرح کی طاقت رکھتے تھے، ورنہ ایسے تو نہیں اتنا بڑا حکم دے سکتے تھے کہ کسی کو باہر سے ملک سے سب کو بلا لاؤ کہ جی میرے پاس آ جاؤ. پر یہاں سے جو بنی اسرائیل کی مصر میں داخلے کی تاریخ ہے نا، اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں کہ شروع میں جو سوال کیا گیا تھا یہودیوں کے سکھانے پہ مشرکین مکہ کی طرف سے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل تو کنعان وغیرہ کے علاقے میں فلسطین کے تھے، تو مصر کیسے پہنچے تھے؟ تو یہ اس طرح سے پھر وہ پہنچے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سب کو بلا لیا تھا. سو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ جو یہ سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ اس کے بعد پھر مصر میں داخل ہوئے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی سمجھنے کہ کتنے لوگ آئے تھے، کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. جو کی بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں یہود و نصارہ کی، اس میں 67 کی تعداد ملتی ہے. بعض روایات سے کوئی 150 کے قریب، بعض میں 370 کے قریب کتنے لوگ تھے جو آئے تھے. تو یہاں پہ پھر ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں، جب وہ ان کو لے کے اللہ کے حکم سے ساری قوم جو غلام ہو گئی ہوتی ہے نکلتے ہیں، تو اس وقت ان کی تعداد جو پتہ چلتی ہے وہ تو کوئی 6 لاکھ کے قریب پتہ چلتی ہے، جبکہ بیچ میں جو ٹائم ہے وہ کوئی 500 سال کا بنتا ہے. تو اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر یہ 67 یا 100 کی تعداد بھی تھی تو اس مطلب تناسل کے ذریعے تو اتنا زیادہ تعداد کا بڑھ جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا اس ٹائم میں. تو یہ یعنی اتنا، کیونکہ ظاہر ہے بے شک افزائش نسل تو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اموات بھی تو ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیسے اتنی بڑی تعداد کیسے تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین نے پھر یہ بیان کیا ہے. آپ غور کریں نا کہ اس قصے کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز کے اوپر مفسرین نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک نبی کی حیثیت سے بھی تو تھے نا، تو وہ اللہ کے دین کو بھی پھیلاتے تھے. اور جبکہ مصر جو ہے وہ بالکل ہی اس میں تو کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا اللہ کے صحیح دین کا. وہاں پہ بت پرستی بھی تھی اور بہت زیادہ، ویسے بھی آپ کو پتا جو معاشرہ وہاں کی برائیوں کا شکار تھا. تو اس پہ یہ یقیناً یہ ہوا کہ ان کی تعلیم سے بہت سے جو مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہ بھی اس اللہ کے دین کی طرف آئے. آپ کہہ لیں کہ وہ بھی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہاں کے جو اب لوکلز تھے انہوں نے ان کو انہی لوگوں کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی شامل کر دیا کہ یہ تو سارے ایک دین کے ہیں، اور ظاہر بہت سے ان میں نہیں بھی لائے ہوں گے تو وہ اپنے ہی دین کے اوپر رہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے برے صغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے اور مسلمان جو ہے ایک دین پر تھے، تو ان کو کبھی بھی وہاں پہ وہ سٹیٹس یا ان کی وہ حیثیت کبھی بھی نہیں ملی مسلمانوں کو. ان کو
علیحدہ ہی سمجھا گیا, اور جو مسلمان ہوتا تھا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی سمجھا جاتا تھا. وہ محمدن کہہ کے ان کا ایک لقب بھی ان کو دے دیا جاتا ہے کہ سارے جو محمد کے فالوورز ہیں یہ علیحدہ ہیں. اور اسی بنا پر پھر ایونچولی جو ہے وہ دو قومی نسلیہ ہوا اور پاکستان بنا, اور مسلمانوں جو ہے مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کی ایک جگہ اس کا مطالبہ ہوا, ساری جو مطلب ایک مہم چلی. اور پھر تو یہ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ جو مصر کے مقامی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس طرح سے پھر تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی, لیکن ان کو بھی بنی اسرائیل میں ہی شمار کیا گیا, اور وہ بھی جو ہے پھر ساتھ نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی جو قبطی کہتے ہیں نا ان کو, جو مصری لوگ تھے وہاں کے لوکلز. اللہ تعالیٰ پر یہ یہاں سے وہ تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے, یا وہ سوال جو انہوں نے کیا تھا اس پہ اس کے جس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ساری ڈیٹیل بتائی گئی اس قصے کی. آگے دیکھیں اب کیا ہوا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اور جب قافلہ روانہ ہوا یعنی مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا, بے شک میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بہکا ہوا نہ سمجھو. ولما, اور جب فصلت العیر, فصل جو ہے فاصلہ فاصلہ, دور ہونا, جدا ہونا, علیحدہ ہونا, اور العیر یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں قافلے کے لیے ہے. جب جدا ہوا قافلہ یعنی اب وہ جب انہوں نے کو کہا نا کہ میری قمیص لے کے جاؤ اور باپ کے چہرے پہ ڈالو, تو اب وہ والا قافلہ مصر سے نکل کے کنعان کی طرف آ رہا ہے, تو اس کا ذکر ہوا. قولا کہا, ابوہم باپ نے ان کی, حضرت یعقوب علیہ السلام, بے شک نیچے بریکٹ میں لکھ لیں, انی انا اور چھوٹی یہ سے, انا بے شک, چھوٹی یہ میں, بے شک میں, لأجدو وجدہ سے ہے واو جی جیم دار, اور البتہ کے معنی میں, البتہ میں پاتا ہوں. الف جو ہے نا اس میں آتا ہے ان والا میں کے معنوں میں ہے. روٹ ورڈ میں واو جیم دال آتا ہے, لیکن واو یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا, بعض دفعہ روٹ والے نہیں بھی ہوتے. البتہ میں پاتا ہوں, اجدو میں پاتا ہوں, ریحا ریح کہتے ہیں, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا خوشبو کے معنوں میں بھی آتا ہے, را واو خا والا ہی ورڈ ہے. تو ریح جو ہے وہ خوشبو. یوسف علیہ السلام کی ریح جو ہے وہ ہوا کے لیے بھی آتا ہے, جیسے خوشبو ہوا کے ذریعے ہی پھیلتی ہے. خوشبو یوسف کی, لولا اگر نہ, ان یہ کہ, تفندون تا جو ہے تم کے معنی میں, اور فن جو ہے نا فا نون اور دال. فندون ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو انسان کی عقل بہت کمزور ہو جاتی ہے نا, اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. تو تفندون کا مطلب یہ کہ تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. تو کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح بڑھاپے میں انسان کی عقل جو ہے ظاہر ہے اس طرح شارپ نہیں رہتی, عقل کمزور ہو جاتی ہے, میموری لاس بھی ہو جاتا ہے, تو اولاد جو ہے وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے نا کہ والدین جو تو بہکے ہیں اور بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. تو اور ان کا چونکہ معاملہ تھا تو یہ وہی بات ہے, تو فندون کہ تم مجھے بہکا ہوا. اب کیا ہوا, قافلہ مصر سے چلا ہے اور یعقوب علیہ السلام نابینا ہے, کنعان میں ہے, اتنا دور یعنی علاقہ ہے, اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اب آپ دیکھیں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ, اللہ کا ایک اور معجزہ. پہلے وہ قمیص والا معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے, یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا معجزہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے معجزہ. جب ان کو ان کی خوشبو آنے لگتی ہے, اور چونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹے, تو جب بھی میں کوئی یوسف کی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے ملامتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا پہلے بھی ہم نے پڑھا, کو کہتے ہیں کہ آپ تو بس اسی کے غم میں ہلاک ہوتے رہیں گے, یعنی آپ نے تو ٹھیک ہونا نہیں, آپ تو یوسف کو بھولتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ اگر میں ایسی بات کہوں گا تو اس میں جو ہے یہ مجھے یہی کہیں گے, تو آپ تو جیسا کہتے ہیں نا سٹھیا جانا, کہ یعنی 60 میں جا کے انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے. یہ تو فندون اسی طرح کے معنوں میں استعمال ہوتے. تب ان کو یہ تھا کہ سب تو مجھے بہکا ہوا کہیں گے. اب اس میں کون تھے, بعض کا یہ کہنا ہے کہ سارے بھائی نہیں گئے تھے, 2-3 ان میں سے پیچھے رکے تھے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر خالی بھائی تو نہیں ہوتے تھے, باقی فیملیز, بچے اور بیوی وہ لوگ بھی تھے. سو
یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ پیچھے رکے بھی ہوں. اور جب بھائیوں کا یہ رویہ تھا تو ظاہر ان کی فیملی کا بھی ایک یہی رویہ جو ہوتا ہے کہ ایک وہ بوڑھا انسان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک یہ کانسیپٹ سا بن جاتا ہے فیملی میں، یہ تو ہے ہی بے وقوف ہے، ایسے ٹھا گیا ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کی تو کوئی بات ہی صحیح نہیں ہے. پھر وہ جب بڑے ایسا کریں گے، یعنی باپ ایسا کرے گا، تو پھر آگے اولادیں بیویاں وہ بھی عزت نہیں کریں گی. تو اصل میں تو عزت اولاد کو کرنی چاہیے نا اپنی والدین کی، تب آگے اسپاؤسز بھی اور بچے بھی جو ہیں وہ رسپیکٹ کریں گے. Anyway, تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اگر تم بہکاوانا کہو، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے اپنے بیٹے. یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں کہ عجیب سی بات ہے نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، تو وہ تو گھر کے پاس ہی تھے، کنعان کا علاقہ تھا نا، تھوڑی دور کہیں لے کے گئے تھے ان کو، کوئی کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے جاؤ. وہاں پہ اس سے خوشبو نہیں آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے کرنا تھا، تو کوئی خوشبو نہیں آئی. کوئی ان کو نہیں انڈیکیشن ہوئی کہ وہ فلاں جگہ پہ فلاں کنویں میں گرا ہوا ہے، اس کو جا کے میں لے آؤں یا میں اس کو بچا لوں یا ڈھونڈوں. کچھ نہیں ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی جو غیب کا جو علم ہوتا ہے نا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا ہی ہوتا ہے. اور پھر وقت بھی، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت ان کو وہ علم غیب کا دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت بھی تو وہی کر سکتے تھے نا. فلاں کنویں میں ہے، نبی تو تھے کہ جاؤ جا کے اس کو نکالو، لیکن نہیں، اللہ کا اذن نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح مصر میں لے جا کے مصر کا بادشاہ بنا کے یہ سارے معاملات کرنے تھے. پھر بنی اسرائیل کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ لے کے جانا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکالنا تھا. تو اس سارے پہ اگر آپ غور کریں نا تو انسان کی بھی بڑی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بعض دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کوئی قدرت نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور آپ کو اس سے تکلیف بہت ہو رہی ہوتی ہے، آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن نہیں اس کی کوئی توجیہ انسان کو سمجھ میں آتی، کوئی ریزن. بار بار انسان، اب یہ بھی دیکھیں نا کتنی لمبی ان کی آزمائش تھی. بعض مفسرین نے لکھا 40 سال، بعض نے کچھ کم سال بتائے، کسی نے کچھ زیادہ، لیکن ایک بہت لمبا عرصہ ہے. وہ چھوٹے سے تھے، وہاں سے گئے، بڑے ہوئے، کتنا سال تو ان کے قید میں بھی گزرے ہیں، پھر وہ بادشاہ بن کے بھی 7 سال کا عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد خوشحالی کا ٹائم آیا. سو اٹس اے لانگ ٹائم. تو اتنی لمبی ان کی آزمائش ہے. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم بھی دیا گیا، وحی بھی دی، لیکن یہ جو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کے زندہ ہونے کی انڈیکیشن ہے، وہ اب آ کے ہوئی ہے، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہوا نا. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، انسان کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ اس نے وہ مایوس نہ ہو، وہ اللہ پہ توکل رکھے. یہ ان کو ضرور تھا کہ وہ جو خواب بیٹے نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو یہ اتنی ایک انڈیکیشن تھی، اب وہی کے ذریعے تھی، ان کے دل میں القاء کیا گیا تھا. واللہ عالم، جس طرح سے کہ یوسف کہیں پہ زندہ ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں تھا بتایا گیا تھرو آؤٹ دس ٹائم پیریڈ. اس دوران ان کی بھی ٹرائل چلتی رہی، اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش چلتی رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ آزمائش اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے اور انسان اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے، پھر جب معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ وہاں سے چلا ہے اور وہ قمیص لے کے. اب دیکھیں، اس سے پہلے بھی تو کتنے قافلے آتے جاتے رہتے ہوں گے نا. خود ہی اپنے بیٹے بھی پہلے 2 دفعہ جا کے یوسف علیہ السلام سے مل کے آ چکے ہیں، اور بھی دیگر کافی قافلے آتے جاتے رہتے ہوں گے، لیکن نہیں، تب اللہ کا اذن نہیں تھا، حکم نہیں تھا. اب اللہ کا اذن ہوا. تو یہ جو اس میں ایک جو مین بات ہے نا، پوائنٹ نقطہ سمجھنے کا، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چاہے ہم اسباب کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. سب چیزوں پہ قدرت اللہ کی ہے جب، اور اللہ کا اذن اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اب اللہ کا اذن ہو کیا نا کہ اب سب یہ معاملات ٹھیک ہوں. تو اب دیکھیں آپ کی کہ کیسا معجزہ کہ اب قافلے کے چلتے ادھر ان کو گھر بیٹھے خوشبو آنے لگی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. وہی بات کہ یعنی جس طرح کا رویہ ان لوگوں کا تھا.
انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہی یا اسی پرانی گمراہی میں ہی رہیں گے، یا جیسا آپ کہتے ہیں کہ پرانے خط میں رہیں گے، آپ تو اسی خط میں مبتلا رہیں گے، یہ اس معنی۔ قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی، انکا بے شک آپ، لفی دلالک القدیم، دلال جو ہے تو لامدار، ویسے تو گمراہی کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ خط کا اگر آپ ورڈ یوز کریں تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا، یا بھول کہہ لیں۔ دلالک القدیم کا جو ہے تم کے لیے، اور القدیم قدم پرانے سے، کہ وہی پرانا خط آپ تو اسی میں، کہ آپ وہی اپنی وہ جو ازلی محبت آپ کی تھی نا، آپ اس کی وجہ سے پھر سے اسی خط میں مبتلا ہو گئے۔ ایک عمومی رویہ جو اس طرح کے ایک بزرگوں کے ساتھ گھروں میں رکھا جاتا ہے نا، جن کے بارے میں یہ ہو جاتا ہے کہ بس یہ تو خطی ہے، اس کو تو ایک ہی بات رہتی ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب لوگ ظاہر ہے بعض دفعہ اولاد بہت زیادہ بداخلاقی کا بھی مظاہرہ کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا ان کی تعظیم یا ان کی قدر نہیں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے گھر میں، پورے خاندان میں، ظاہر ہے صرف بیٹے نہیں تھے، باقی ان کی اور بھی تو فیملیز تھی۔ اور مطلب حالانکہ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو ان کا ایک رتبہ تھا، ایک مقام تھا، اور وہ اچھی باتیں ظاہر ہے سب کو بتاتے رہتے ہوں گے، لیکن وہ ہوتا نا کہ بس نہیں، گھر والوں نے ان کی قدر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بس وہی آپ کا تو وہی پرانا خط شروع ہو گیا۔ جیسا ہوتا نا کہ کوئی بات بزرگ کرتے ہیں تو لوگ آگے سے بچے ان کو اسی طرح جھٹلا دیتے ہیں یا ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ اور بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے خاص بندوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے نا کہ ان کے مزید درجات بڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس پھر وہ امتحان اور وہ آزمائش چلتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، اور پھر وہ تب ختم ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو اصل چیز دیکھنے کی ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم زدہ تو اتنے ہیں کہ رو رو کے بینائی چلی گئی، لیکن مایوس نہیں ہے اللہ سے، صبر نہیں چھوڑا انہوں نے، توکل نہیں چھوڑا اللہ کے اوپر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کیسے بھی حالات ہوں، مایوس نہیں ہونا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، چاہے آزمائش لمبی بھی ہو جائے۔ حالات تبھی بدلیں گے جب اللہ چاہے گا، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور چاہیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکال لیں گے۔ تو بہرحال اور یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اپنے والدین بوڑھے جب ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیسا رویہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہو، اور ویسے بھی ظاہر ہے اگر کوئی بڑھاپے میں کمزوری ہے دماغ کی یا جسمانی، تو وہ ان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، تو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا، وہ پھر آگے سے بچوں کے بچے یا سبھی وہی رویہ رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ظاہر ہے ناراضگی کا باعث ہے۔ بہرحال یہ جو ان کا ایک رویہ تھا وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ سے غلط ہی سمجھتے رہے، نیگیٹو ہی سمجھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو صحیح سچا ثابت کیا، اور وہ جو ان کی بات تھی بالکل سچی ثابت ہوئی۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، تو اس وقت ہی ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فلما پھر جب، ان یہ کہ جاء جیم یا حمزہ آ گیا، البشیر بشارت سے ہے، باشین را خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈال دیا اس کو، لام کافیہ یعنی ہو سے مراد وہ قمیص ہے، علی وجہہ اوپر چہرے کے ان کے، جی سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، فرتد تو ہو گیا وہ، را دال دال رد کرنا لوٹ آنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو واپس ہو گیا وہ یا لوٹ آیا وہ، بصیرن دیکھنے والا، بصارت۔ قال انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا۔ اب الم میں الف جو ہے وہ کیا کے معنوں میں ہے، اور اقل میں الف زبر جو ہے وہ میں کے معنوں میں ہے۔ جناب ہوتا ہے نا عربی میں حروف کے بھی مطلب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اقل میں جو الف ہے وہ آتا ہے ملا میں کے معنوں میں،
کیا نہیں یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. حمزہ زبر کیا کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے, میں کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. یہ سارا پھر آپ کو کانٹیکسٹ سے دیکھنا پڑتا ہے. لم نہیں کے معنوں میں کیا نہیں, اقل میں نے کہا تھا, لکم لیے تمہارے, انی ان اور چھوٹی یہ سے بے شک میں, اعلم اس میں بھی الف زبر میں کے معنوں میں آتا ہے ان والا, میں علم رکھتا ہوں یا میں جانتا ہوں, من اللہ اللہ کی طرف سے, مالا جو نہیں, تعلمون تم علم رکھتے. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ قافلہ آیا اور اس میں جو وہ خوشخبری دینے والا تھا, اس سے مراد وہ بیٹا جس کے پاس کرتا تھا, اور اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بیٹا تھا جس کا شروع سے ایک مختلف کردار ہمیں نظر آ رہا ہے نا, کہ پہلے بھائیوں کو روکا کہ مارو نہیں, پھر اس کے بعد کہا کہ اب میں یہی رک جاتا ہوں. وہ یہودا تھا, شمون تھا, روبیل تھا, جو بھی تھا ہمارا, کہ وہ خوشی خوشی وہ قمیص لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسی نے کہا تھا کہ میں لے کے جاؤں گا یہ قمیص, اور پھر ان کو اجازت بھی دے دی گئی جانے کی, اور انہوں نے آ کے وہ قمیص باپ کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار اور ان کا بات کا انداز اور ان کی عاجزی. کہتے ہیں دیکھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے. یعنی کیا نہیں جانتے کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے, کہیں پہ ہے ضرور ہے, اور میں جو تمہیں ابھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور یا ہمیشہ ہی میں کہتا رہتا تھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کو کہتے رہتے ہوں گے کہ وہ کہیں زندہ ہے یا اللہ ہمیں ضرور ملائے گا, تو اس پہ بھی ان کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہوگا, ان کو یہی کہا جاتا ہوگا آپ تو خپتی ہیں. لیکن جو ان کی ایک کردار کی پختگی اور خوبصورتی یہاں پہ نظر آ رہی ہے, کوئی اپنے آپ سے نہیں جوڑے کہ دیکھا میں نے تو یہ کیا یا مجھے پہلے ہی پتا تھا. یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کہتا تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے جوڑ کے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طاقت کو اور اس کی قدرت کو مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا جو کہ تمہیں نہیں دیا گیا تھا, اور اسی کے بارے میں تمہیں یہ کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہے, یا ابھی بھی جو میں تمہیں یہ بات کہہ رہا تھا. تو یہ بات اس میں اصل میں سمجھنے کی ہے کہ وہی بات کہ آپ کی کوئی ایسی بات جو آپ جیسے کہتے ہیں کوئی پیشین گوئی سچ ثابت ہو جائے, یا جو آپ کا خیال تھا وہ ٹھیک ثابت ہو جائے, یا جیسا آپ کہہ رہے تھے ویسا ہی چیز ہو, تو اس میں عموماً رویہ کیا تھا, دیکھا میں نے کہا تھا نا, مجھے پہلے ہی پتا تھا, میں تو ہوئی ایسا, میری تو باتیں ہمیشہ ہی سچ ثابت ہوتی ہیں. جس طرح لوگ تھوڑا سا اپنے اوپر وہ گمان کر لیتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں کہ خود پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں جو لوگ, وہ اپنے آپ سے ہی جوڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے, میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا تھا, میرا علم کچھ نہیں تھا, مجھے جو علم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا. یہ اس آیت میں سیکھنے کی بات ہے. کچھ بھی ہمیں پتا ہے, کچھ بھی ہمارے کہے کے مطابق, چاہے ہم نے فیوچر کے بارے میں کچھ کہا تھا اور وہ صحیح ہو گیا ہے, تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, وہ اللہ کی طرف سے دیا علم تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی آپ کہہ لیں کہ کوئی القاء کر دیا, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا الہام ہو گیا, یا کوئی ایسی ہدایت مل گئی, کوئی ایسی روشنی اللہ نے دے دی, کوئی ایسی راہ سجھا دی, کوئی ایسا آئیڈیا دے دیا. کس نے دے دیا؟ اللہ نے دے دیا. کبھی بھی اپنے اوپر نہ رکھیں, کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہ کرنا شروع کر دیں, اللہ سے جوڑیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب باقی بھائی بھی ظاہر ہے سارے آ گئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. وہ بولے اے ہمارے ابا جان, ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں, بے شک ہم ہی خطا کار. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا, اے ابا جان ہمارے یا باپ ہمارے, استغفر لنا, جب آپ علیحدہ سے اس ورڈ کو پڑھیں گے نا تو استغفر پڑھیں گے. استغفرہ ہوتا ہے بخشش طلب کرنا, باب استفعال میں چلا جاتا ہے, سین تا کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا, اور غین فارا بخشش. تو طلب کریں بخشش, لیے نون الف نا ہمارے, ٹھیک ہے, بخشش طلب کریں ہمارے لیے, ذنوبنا زن کی جمع گناہوں کے لیے ہماری, نون الف نا ہمارے کے لیے, زم گناہ کو کہتے ہیں, ذنوب اس کی جمع. نا بے شک ہم, انا اور نا سے, کن تھے ہم, کن اور نون الف نا, کن تھے اور نون الف نا ہم کے لیے, خاطئین خطا کار. اب وہ جب آئے ہیں اور انہوں نے سارا ہی معاملہ دیکھا کہ واقعی وہ قمیص ڈالی اور وہ ان کی بینائی واپس آ گئی. اب
اب ان کو احساس ہوا کہ واقعی باپ تو ہمارا ٹھیک تھا اور جو وہ بات کرتا تھا وہ بھی ٹھیک کرتا تھا. تو یہاں پہ اب وہ باپ کے سامنے بھی اعتراف کر، ٹھیک ہے، کہ اور کہ اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں. اب وہ مطلب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ باپ کی بات بھی ٹھیک تھی اور باپ کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ واقعی کوئی کنیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں اس کو بتائی گئی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. تو باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خطا کار تھے، ہم سے گناہ ہوئے، ہم ہی گناہ تھے، لیکن اب آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان خود بھی بخشش مانگے، اور آپ اپنے والدین کو، بزرگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، استغفار کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے، اور ونس اگین وہی بات کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا. ٹھیک ہے، یقیناً استغفار خود بھی کیا اور پھر باپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں. اچھا، یہاں پہ ایک بات جو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے جانے کی، اس میں یہ بھی آتا ہے، فرشتے نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے جا کے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنے والد سے نا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے تھے کہ آپ نابینا ہو گئے رو رو کے غم میں. مطلب ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا، اس کے تحت جو بھی ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ مجھے یہ تو غم تھا ہی تھا، ظاہر ہے تمہاری جدائی کا، لیکن ساتھ یہ غم بہت زیادہ تھا کہ پتہ نہیں تم کن ہاتھوں میں، اور تمہارا عقیدہ تو نہیں بدل گیا، یا کہیں تم کسی غلط عقیدے والے کے پاس تو نہیں چلے گئے. سبحان اللہ. تو اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے اولاد کے عقیدے اور اس کے دین پہ رہنے کی کتنی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ مختلف روایات ہے جو مفسرین نے قلمبند کی ہیں کہ اس کے زیادہ غم کرنے رونے کی ایک وجہ یہ. بہرحال یہاں پہ وہ اور بیٹے جو ہے وہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. آگے سے وہ کیا کریں؟ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. قولا کہا، اس کے نیچے آپ لکھ لیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا سوفا، عنقریب، جیسا کہتے ہیں نا ویری سون، استغفر، میں طلب کروں گا بخشش. حمزہ زبر آتا ہے مولا میں کے معنی میں، سین تا طلب کرنا، غین فارا بخشش، میں طلب کروں گا بخشش، لکم لیے تمہارے، ربی اپنے رب سے. جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں، اور لیکن جب ہم مصدر کہتے ہیں تو وہ استغفار ہوتا ہے زیر کے ساتھ. ایک دفعہ پوچھا تھا کسی نے، استغفر لکم، میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، یعنی میرے رب سے، انہو، بے شک وہ ہوا وہی، الغفور، بہت بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. فعول اور فعیل کے وزن پر مبالغے کے سیدھی. اب آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، لیکن بیچ میں سوفا کا ورڈ آ رہا ہے، عنقریب تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. عنقریب انہوں نے کیوں کہا؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے اس لیے عنقریب کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ تہجد کا جب رات کو وقت آئے نا، چونکہ زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انبیاء سب کو ہی اس چیز کا علم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس وقت بخشش طلب کریں، اس لیے فوری انہوں نے نہیں کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. سوفا کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. بعض نے یہ بھی نقطہ اس پہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اصل غلطی تو ان کے حق میں ہوئی تھی نا، تو ان سے معافی مانگے جانا بھی ضروری تھا، یہ بھی ضروری ہے. بعض نے یہ بھی لکھا کہ بے شک نبی تھے، بہت بلند اخلاق کے تھے، سب کچھ تھے، مطلب بعض کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی ظاہر ہے باپ تھے تو اتنا غم ان کو رہا ساری زندگی کہ فوری نہیں کر سکے، لیکن یہ کہا ضرور کہ ہاں میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. یعنی ہوتا ہے نا اپنے جذبات پہ قابو کرنے کے لیے انسان کو تھوڑا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. تو دل میں ایک وہ خلش سے تو تھی نا ان بیٹوں کی طرف سے کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا یوسف علیہ السلام سے، تو فوری نہیں کہہ سکے، تھوڑا سا ہاں کہ میں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں کروں گا، ضرور کروں گا. تو یہی ہے کہ اولاد پر انسان کو غصہ بھی ہو،
جتنا بھی غصہ ہو ہمیشہ یاد رکھیں وہ کتنی بھی نافرمانی کر دیں، وہ کتنا آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیں، آپ نے ان کے لیے استغفار ضرور کرنا ہے، آپ نے ان کے لیے ہدایت ہی مانگنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ دیکھیں بچوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک طرح کی تسلی بھی ان کو دے رہے ہیں کہ اللہ ضرور معاف کرے گا اگر تم لوگوں کو ندامت ہو رہی ہے اور تم لوگوں نے واقعی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو پھر اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے صرف اللہ کی مغفرت، اس کا غفور و غفار ہونا اور اس کا رحمان و رحیم ہونا ہی ہے جس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی جو صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں نا، ان کا بہت تعلق ہے اس چیز سے۔ کتنا بڑا جرم، کیسی بڑی خطا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کچھ بھگتتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا غم کا شکار رہے، لیکن جب انہوں نے خطا پہ ندامت کے ساتھ معافی مانگی تو فوراً باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہی رویہ ہم نے بھی رکھنا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بعض دفعہ اتنا سختی کا رویہ کر لیتے ہیں، اتنا دل ان سے برا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آزمائش ہے نا، اولاد تو تھرو آؤٹ ہی فتنہ تو ہے نا، آزمائش تو ہے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے تو اور طرح کی ان کی سٹیجز ہوتی ہیں نا، لیکن بالخصوص جب وہ اپنی ٹینز میں آتے ہیں اور پھر بالخصوص جب وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں نا اولادیں، اور وہ اپنے ڈیسیجنز خود لینا شروع کر دیتے ہیں، ایون اف دے آر لیونگ ود یو دے آر اسٹل ناٹ میرڈ، تو اس میں یہ آزمائش سب کے لیے ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ بعض دفعہ آپ کے سامنے زبان بھی چلا دیں گے، وہ آپ کہ بعض دفعہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی عزت و تکریم بھی کم کر دیں گے۔ لیکن شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، نفس بھی ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب ایسے میں بعض والدین کا یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو اولاد کے لیے کوئی ماشاء اللہ کو بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے منہ پہ ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی برے الفاظ بد دعا اپنے منہ سے نہ نکالیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کچھ بھی ہو جائے کبھی یہ نہیں کہنا کہ اچھا جاؤ تم تو وہی ایسے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے بناؤ جی، نہیں، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، وہ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کے لیے استغفار کریں، اور ہمیشہ ان کے لیے خیر و عافیت مانگیں۔ تو خدا نہ خاصہ اگر اولاد کو کچھ ہو تو پھر سب سے زیادہ تکلیف بھی تو ماں باپ کو ہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت شیطان آتا ہے، ان کے اوپر تو آتا ہی آتا ہے جو ان سے بد اخلاقی کرا رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر بھی آ جاتا ہے، والدین پہ آ کے ان سے یہ غلط کام کروا دیتا ہے کہ اس سے اتنی زیادہ بعض والدین جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں غصے کی انتہا میں، کیونکہ اس وقت دیکھیں نا وہ شیطان اندر ڈال رہا ہوتا ہے کہ اب تم یہ کہنا، اب تم وہ کرنا، اس کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی پہ کنٹرول کرنا ہے، اسی پہ سمجھ جائے کہ یہ ہماری میری آزمائش ہے۔ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے چاہے وہ جتنا بھی برا کر لیں استغفار کریں، چاہے وہ جتنا بھی برا کر لیں ان کے لیے ہمیشہ خیر و عافیت مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی یہاں پہ سبق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ دیکھیں غصے میں آ جانا یا مطلب اولاد سے کوئی ناراض ہو جانا یہ انسانی جذبات ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو اولاد نے کبھی مجھے ناراض ہی نہیں کیا۔ اولاد کے ساتھ بھی شیطان ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی نفس ہے، زندگی کے حالات ہیں، بچوں کے اوپر بہت قسم کے پریشرز ہیں، آج کل کے لوگوں کا بچوں کا بڑا جہاد ہے، اس طرح سے جہاد ہی کہوں گی نا، مطلب ان دا سینس کہ اتنی چیزوں کی یلغار ہے آج کل کی۔ ہم لوگ جب اپنی یوتھ میں تھے یا اس ٹائم پہ تھے تو ہمارے اوپر اتنی چیزوں کا ایکسپوجر نہیں تھا، اور اتنے زیادہ پریشرز ہمارے اوپر پھر بھی نہیں تھے، لیکن آج کل کے والدین پر بھی اور آج کل کے بچوں پہ بھی نا جو اتنی یہ میڈیا کی، سوشل میڈیا کی اور اویئرنیس کی جو ایک برڈن پڑ گیا ہے نا، ایک یلغار ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے دونوں کا ہی بہت بڑا جہاد ہے، اور بہت بڑی مطلب دین پہ رہتے ہوئے بچوں کی تربیت اور بچوں کا بھی دین کے حدود میں رہنا ایک بڑی اور مشکل بات ہوگی۔ لیکن اس پہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں اپنی اولاد کے لیے خیر عافیت کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم اور فضل مانگتے رہیں، کبھی نیگیٹو ہو کے ان کے لیے کچھ برا نہ سوچیں یا برا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ اور رہ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے۔ اب اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی پلیز یہ آیت نمبر 98 تک اگر ہمیں تلاوت سن لیتے ہیں۔ تالله لقد آثرك الله إن كنتم
خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ربنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کریں.